جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، رب العزت نے عقیدہ توحید کا بیان قرآن مجید قرآن رشید کے اندر جگہ جگہ پر فرمایا، اور جتنے انبیاء علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لائے سبھی نے عقیدہ توحید کا پرچار کیا۔ اگرچہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور کائنات جو آخری اللہ کے نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، ان تک شریعتوں کے اندر احکام میں تبدیلی ہوتی رہی، احکام کچھ بدلتے رہے، لیکن تمام انبیاء جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، سارے نبیوں کے عقائد ایک ہے، سارے نبیوں کا عقیدہ ایک ہے، اور اصول دین ایک ہے۔ اصل دین عقائد اس سے اختلاف نہیں، سارے انبیاء علیہ السلام وہ اسی جو ہے وہ بنیادی عقیدہ جو عقائد میں سے سب سے اہم ہے، سب سے اساسی ہے اور سب سے بنیادی عقیدہ ہے، سب سے بڑا عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ اس کا پرچار تمام انبیاء علیہ السلام اپنے ادوار میں اپنی امتوں کو سناتے رہے، اپنی امتوں کو اس کی تعلیم دیتے رہے۔ ہر ایک نبی نے اپنا حصہ ادا کیا، اگرچہ پہلی امتوں نے پھر انبیاء علیہ السلام کی باتوں پر کچھ پر جو ہے وہ دھیان دیا، اور بعد میں چلتے چلتے جو ہے وہ اس کا انکار بھی کر دیا، لیکن سارے انبیاء علیہ السلام مجموعی طور پر انہوں نے تو عقیدہ توحید کا پرچار کیا، انہوں نے اپنی امتوں کو عقیدہ توحید سکھایا۔ وہ جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہو، جناب نوح علیہ السلام ہو، جناب شیس ہو، جناب ادریس علیہ السلام ہو، جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو، جناب ابراہیم علیہ السلام ہو، جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی بھی الغرض کوئی بھی نبی انہوں نے اپنی امتوں کو یہ تعلیم عقیدہ توحید سکھایا اور عقیدہ توحید کا درس دیا۔ یہی تو بنیادی عقیدہ ہے جس کا درس ہر نبی دے رہا تھا، اور رب العزت نے جو آخری کتاب اپنے محبوب پہ اتاری، اور ساری کتابوں کی جامع، سارے رسولوں کا جامع بعد میں آیا، سارے رسولوں کا سردار بھی بعد میں آیا، سارے نبیوں کا سلطان بھی بعد میں آیا، اور اللہ رب العزت نے ساری کتابوں سے بڑی کتاب، جامع کتاب اور سب کتابوں سے مقدس کتاب اللہ رب العزت نے سب سے آخری رسول اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس کے اندر ساری کتابوں کا نچوڑ ہے، چاہے وہ تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے جناب ابراہیم علیہ السلام پہ اترنے والے صحیفے ہو، یا آدم علیہ السلام کے صحیفے ہو، یا کسی بھی نبی پر جو احکام آئے، خالق کائنات عز و جل نے ساری کتابوں کا نچوڑ، ساری کتابوں کا جو مقصد جو ہے وہ لب لباب تھا، جو مقصد تھا، خالق کائنات عز و جل نے وہ سارے کا سارا اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ پہلی کتابوں کی باتیں بھی اس کے اندر آئی، اور رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جناب جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر ہمارے پیارے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے نبیوں کا عقیدہ، سارے نبیوں کا اصل دین ایک ہے۔ جیسے خالق کائنات عز و جل فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک
کا وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شرع لکم من الدین، ہم نے جو ہے وہ تمہارے لیے اس دین کو مقرر کیا ما وصى به نوح، جس کی ہم نے وصیت اور جس کی ہم نے تاکید جناب نوح علیہ السلام کو بھی کی تھی. والذی اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وہ جو ہے وہ وحی فرمائی، اور جو ہم نے حضرت جناب موسیٰ کی طرف، جناب عیسیٰ کی طرف، جناب ابراہیم کی طرف جو ہم تاکید فرما رہے تھے، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو اسی کی وصیت کی. تو پتہ چلا سارے نبیوں کا دین اصل ایک ہے، اور عقیدہ توحید کا سب جو ہے وہ پرچار کرتے رہے اور سارے عقیدہ توحید میں پہرا دیتے رہے. اور خالق کائنات عز و جل نے قرآن پاک کی ایک پوری سورت عقیدہ توحید پر اتاری، اپنے محبوب کے لبوں سے کہلوایا، فرمایا محبوب اپنے پیارے پیارے لب کھولو اور ان پیارے لبوں کو کھول کے میری جو ہے وہ توحید کا اعلان کرو، تاکہ تمہاری زبان سے سن کر جو تمہاری زبان کے اندر چاشنی ہے اور خوبصورتی ہے، اور تمہاری زبان کے اندر جو ہم نے جو ہے ایک محبت بڑا درس رکھا ہے، ایسا درس تو ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے حصے میں جو ہے وہ عطا نہیں فرمایا، جیسا آپ کی زبان اطہر کو عطا فرمایا ہے. اور میں اس زبان کو کھولو اور عقیدہ توحید کا اعلان کرو. کیا اعلان فرمایا؟ قل هو اللہ احد. کیا فرمایا؟ یہ تو سب کو آتی ہے. قل هو اللہ احد. فرمایا حبیب آپ فرما دے اللہ ایک ہی ہے. هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ میں نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر، کوئی ہم پلہ، کوئی جو ہے وہ اس کا کف نہیں، کوئی جو ہے وہ اس کا شریک نہیں. اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اپنے افعال میں، اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے احکام میں خالق کائنات عز و جل واحد ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک. سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اہل سنت کی عقیدہ توحید تو یہ ہے، اور اہل سنت الحمدللہ خالص عقیدہ توحید والے، خالص عقیدہ توحید والے. ایسی توحید آپ کو کوئی نہیں سنائے گا جیسی اہل سنت سناتے ہیں، کیونکہ دوسرے عقیدہ توحید کی آڑ میں نبیوں کی گستاخی کریں گے، عقیدہ توحید کی آڑ کے اندر وہ اولیاء کی توہین کریں گے. لیکن اہل سنت عقیدہ توحید بیان کریں گے تو پھر عقیدہ توحید خالص ہوگا، پھر انبیاء کی گستاخی نہیں ہوگی، نہ اولیاء کی گستاخی ہوگی، بلکہ انبیاء اور اولیاء کی بھی تعریف ساتھ ساتھ ہوگی، انبیاء اور صالحین کی بھی تعریف ہوگی. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں اور اپنے کمالات میں یکتا ہے، واحد ہے، تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. اس کی ذات جیسی ذات نہیں، اس کی صفات جیسی کوئی صفات نہیں، اس کے افعال جیسے کوئی کسی کے افعال نہیں، اس کے احکام جیسے کوئی کسی کے احکام نہیں. خالق کائنات عز و جل واحد و تنہا ہے، اور اس کا یہی عقیدہ توحید ہے جس کا اعلان فرمایا وہ اللہ ہے، وہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کائنات عز و جل نے یہ اعلان بھی فرما دیا، اور یہ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بھی رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. فرمایا محبوب ہم نے کسی رسول کو آپ سے پہلے نہیں بھیجا. وما ارسلنا من قبلک من رسول، کوئی رسول ہم نے آپ سے قبل نہیں بھیجا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی آئے، فرمایا لیکن ایسے نہیں بھیجا الا نوحی الیہ، مگر ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی. ہم نے ہر رسول کو وحی فرمائی، ہر رسول کے لیے ہماری تاکید تھی، ہمارا اعلان تھا، ہماری طرف سے وحی تھی. کیا؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بے شک کوئی الہ نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا انا، ہاں صرف میں ہی میں ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہم نے ہر رسول کو بتایا کہ یہ عقیدہ توحید ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں، میرے سوا کوئی واجب الوجود
نہیں, میرے سوا کوئی جو ہے ایسی ذات نہیں جس کو سجدہ کیا جائے اور جس کے آگے جھکا جائے. اور میں ایک ہوں, فاعبدون, عبادت صرف میری ہو. الا انا فاعبدون, ہاں عبادت صرف میری. اللہ رب العزت فرماتا ہے, اس سے پہلے ہم نے ہر رسول کو بتایا اور پھر اللہ کے بتائے پر رسولوں نے اعلان تو فرمایا ہے. اللہ رب العزت کے بتائے پر اللہ کے پیغمبر تو پورا حق ادا کرتے, اور اللہ نے تو ان افراد کو چنا ہوا ہے. سارے نبی 1,24,000 آئے تو سارے کے سارے اللہ کے چنے ہوئے, اللہ رب العزت کے پسندیدہ افراد, کہ جنہوں نے آ کر کجی نہیں کرنی تھی, جنہوں نے آ کر چھپانا نہیں تھا دین کو, بلکہ سارے کا سارا جو اللہ کا پیغام تھا امتوں تک پہنچانا تھا, سارے کا سارا دین بتانا تھا. سارے نبیوں نے حق ادا کیا. جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہو یا جناب عیسیٰ علیہ السلام ہو یا ہمارے پیارے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اور ہمارے آقا علیہ السلام کی تو کیا بات ہے, سرکار دو عالم نور مجسم, توجہ, صلی اللہ علیہ وسلم, سب پڑھے صلی اللہ, ایک دفعہ پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا, حضرت عقبہ بن عامر حدیث کے راوی ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں, میں نے کیسی جو ہے وہ توحید اپنے جو ہے وہ امتیوں کو جو ہے وہ سکھائی, اور کیسی توحید کا میں نے اعلان کیا, کیسی توحید کا میں نے پرچار کیا. آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے امتیوں, میں تمہیں ایسی عقیدہ, ایسا جو ہے وہ عقیدہ توحید پڑھا کے جا رہا ہوں, ایسی توحید تمہیں سکھا کے جا رہا ہوں. فرمایا میرے بعد تم کبھی مشرک نہیں ہو سکو, میں ایسا عقیدہ توحید تمہیں سکھا کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد تم توجہ, میرے بعد تم مشرک نہیں بنو گے, میرے بعد تم مشرک نہیں بنو گے. فرمایا میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے, اور شرک جو ہے اس سے تم دور رہو گے. ہاں فرمایا دنیا کے اندر مگن ہو جاؤ گے, دنیا کے اندر کھو جاؤ گے. اس بات کا تو مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے اندر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤ گے. آج امت ایسے کھو گئی ہے, آج امت دنیا کی رنگینیوں کے اندر کھو گئی ہے, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتے. اور قسم اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم تم میرے بعد مشرک نہیں بن سکتے. تم جو ہے وہ عقیدہ توحید میں پکے رہو گے. ہاں اکا دکا مجموعی طور پر امت جو ہے امت مصطفیٰ یہ تو جو ہے وہ توحید کو چھوڑ کے بت پرستی کی طرف نہیں جائے گی. لیکن وہ کیسے لوگ ہیں جنہیں بخاری کی یہ حدیث نہیں آتی اور ان کے سامنے بخاری کی یہ حدیث نہیں ہے, ویسے اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہلواتے ہیں, لیکن یہ حدیث بھول گئے کہ یہ حدیث جو بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے سب سے اصح کتاب اور کتاب اللہ کے بعد قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین کتاب بخاری ہے. اس کتاب کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضور نے فرمایا میرے بعد تو مشرک نہیں ہو سکتے, میرے بعد تو مشرک نہیں ہو سکتے. اور جو آج کہہ رہے ہادہ شرک, ہادہ بدعت, ہادہ شرک, ہادہ بدعت, جنہوں نے کلمہ یہ پڑھا ہوا ہے اور جہاں وہ جو ہے وہ مزار کی طرف منہ کرے, سرکار کے روزے کی طرف منہ کرے تو کہتے ہیں جی شرک ہو گیا, بدعت ہو گیا. قبرستان کی طرف منہ کرے تو شرک ہو گیا, بدعت ہو گیا. اور یہ جو ہے وہ لوگوں کو مشرک بنانے والے, امت مصطفیٰ کو ذرا ذرا بات پہ شرک کے فتوے لگانے والے, یہ داتا صاحب گیا تو مشرک ہو گیا, یہ جو ہے وہ خواجہ صاحب کے دربار میں گیا تو مشرک ہو گیا, یہ جو ہے یہ غوث پاک کے دربار میں گیا تو یہ مشرک ہو گیا, اس نے غوث پاک کہا مشرک ہو گیا, اس نے داتا صاحب کہا کہ مشرک ہو گیا. یہ تو ساری امت کو مشرک بنا رہے ہیں, لیکن آقا کریم فرما رہے ہیں میرے بعد تو مشرک نہیں ہو سکتے. ہم ان کی مانے یا اپنے آقا کی مانے. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتے. ہاں سب کا عقیدہ یہ پکا ہے, اور اہل سنت کا بالکل جو ہے وہ عقیدہ پکا ہے, اور عقیدہ توحید پہ پورا پیرا ہے اہل سنت کا کہ کوئی بھی سنی چاہے وہ جو ہے یہ علم کچھ بھی نہ رکھتا ہو اور اسے کچھ بھی جو ہے وہ پتہ نہ ہو, بازار میں ریڑھی لگانے والا ہے, لیکن اس سے بھی پوچھو کہ کیا داتا صاحب خدا ہے,
نہیں کہے گا داتا صاحب اللہ کے ولی ہے، داتا صاحب اللہ کے ولی ہے، اور کہے گا یہ داتا صاحب، یہ خواجہ صاحب، غوث پاک، یہ اللہ نہیں، یہ معبود نہیں، ان کو سجدہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے دربار میں جب جاتے ہیں اللہ ہماری زیادہ سن لیتا ہے۔ سارے یہ کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے قرب میں جاتے ہیں، جہاں انہوں نے عبادت کی ہوتی ہے، جہاں وہ لیٹے ہوتے ہیں، جہاں انہوں نے شب بیداری کی ہوتی ہے، جہاں انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں وہاں پہ اتر رہی ہیں، سب اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، تو اس سے حصہ ہم گناہگاروں کو بھی مل جائے گا، سیاکاروں کو بھی مل جائے گا۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ داتا صاحب ہمیں یہ دیں گے، بلکہ اللہ دے گا داتا صاحب کے وسیلے سے، اللہ رب العزت دے گا نبیوں کے وسیلے سے، اولیاء کے وسیلے سے۔ وسیلے کا تو جو ہے وہ اللہ رب العزت خود اعلان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اے ایمان والو تم اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ سارے نبی وسیلہ ہے، وسیلہ ہے، ڈائریکٹ اللہ تک نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھی رسولوں کو بھیجا، درمیان میں وسیلہ بنایا، رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ اس واسطے وسیلے کے منکر نہ بنو۔ عقیدہ توحید الحمدللہ اہل سنت کا پکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سارے نبی عقیدہ توحید کا اعلان کرتے رہے، توجہ، سارے نبی عقیدہ توحید کا، بولو نا، عقیدہ توحید کا اعلان کرتے رہے، یہی کہتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور آج جو کرسمس منا رہے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ تثلیث ہے۔ ان میں سے اکثر عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، اکثریت کی بات کرو، اکثریت جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ تین خدا ہے۔ ان کے نزدیک تین خدا ہے، ایک اللہ رب العزت جس کو باپ کہتے، ایک بیٹا جس کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو بھی خدا مانے، اور تیسرے نمبر پر حضرت جبریل امین، اور بعد جو ہے وہ حضرت مریم بی بی سلام اللہ علیہ۔ تو یہ تثلیث کے قائل، تو اگر ان کو جو ہے وہ ان کا جو گیا یاد آ رہے، اور پھر ہمارے مسلمان اتنے بھولے بالے کرسمس پہ مبارکیں دے رہے، مبارکباد ہوگی، بھائی کافر کو برکت کی دعا ہوتی ہے نہیں، کافر کے لیے برکت کی دعا ہے، مبارکباد دینا مطلب کیا؟ اللہ تجھے برکت دے، کافر کو بھی اللہ برکت دے، کافر کے لیے برکت نہیں، برکت مسلمان کے لیے، برکت مسلمان کے لیے، اور اللہ رب العزت نے رکھی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، اس واسطے ان کے لیے مبارکباد نہیں۔ ووٹ لینے کے لیے چلے گئے، ان کے جو ہے وہ ڈال بھی کھڑکائے، اور ان کے رنگ بھی جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ پھینکے، سب کچھ کیا، رنگ رلیاں بھی جو ہے وہ بنائی، اور کہا کہ ہم تو جو ہے وہ کرسمس، ہم تو اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ جو ہے وہ رواداری کر رہے ہیں۔ یہ رواداری نہیں کہ یہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں اس لیے ہم ان کے کیک کاٹ رہے ہیں، یہ رواداری نہیں، یہ اسلام نے سکھایا ہی نہیں، اور یہ اسلام نے اس کی دعوت دی نہیں۔ کافر کے ساتھ یہ رواداری نہیں، ان کے مندروں میں جانا، ان کے کلیسوں میں جانا، یہ مسلمان کے لیے حرام ہے، مسلمان کے لیے حرام ہے۔ ان کے تل کھڑکانا یا ان کے رنگ جو ہے وہ جو خاص قسم کے ہولی کے موقع پر وہ اوپر پھینکتے، وہ رنگ جو ہے وہ اپنے اوپر پھینکوانا یہ حرام ہے۔ ٹلی بجانا یا اسی طرح ان کے کیک کاٹنا جو خاص کرسمس پہ وہ کس کی مبارکباد وصول کر رہے ہیں؟ وہ تین خداؤں کی مبارکباد جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک تین خدا ہے، مسلمان تیرے نزدیک تین خدا نہیں، اللہ ایک، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور یکتا ہے۔ اور ان کو تو تمہیں پیغام دینا چاہیے تھا، قل هو اللہ احد، جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ بڑا ستھرا ہے، سارے نبیوں کے بارے میں، سارے نبیوں کے ہم جو ہے وہ قائل ہیں، سارے نبیوں کے ماننے والے، ان کی جو شانیں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمائی، ان سبھی شانوں کے ہم قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وجی نبی ہے،
بولو سبحان اللہ۔ وجاہت والے، عزت والے، مبارک نبی، جن کے بارے میں جو خود فرماتے ہیں کہ میں مبارک بن کے آیا، جو خود فرماتے ہیں میں برکت والا بن کے آیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ نہیں تھی کہ ڈھولکیاں بجانی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ نہیں تھی کہ کرسمس منا رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، عیسیٰ علیہ السلام نے تو توحید کا درس دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو توحید سکھائی ہے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے تم حیران ہو کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، فرمایا یہ رب کی قدرت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، رب کی قدرت ہے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بولو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم اس پہ حیران ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ آدم جیسی مثال ہے۔ فرمایا پھر تمہیں زیادہ حیران ہونا چاہیے آدم علیہ السلام پر کہ جناب آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ تو اللہ رب العزت نے ویسے ہی فرمایا کن تو وہ ہو گئے، فرمایا ان کو تو فرمایا کن ہو جا اور وہ ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کی شان کے ساتھ کھیلتے ہو، اللہ کی قدرت کے ساتھ کھیلتے ہو۔ فرمایا اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کرے، اللہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کرے اور بغیر باپ کے پیدا کرے۔ فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو توحید کا اعلان کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے حواریوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہے تھے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سارے بنی اسرائیلیوں کو اکٹھا کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا، اللہ کا بیٹا نہیں، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کے رسول بن کے آیا۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور فرمایا میرے بعد جو معظم برکت والا سب سے عظیم رسول جو تشریف لانے والا ہے، میں اس کی تمہیں بشارت بھی دیتا ہوں۔ اب تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میرے بعد جو آئے گا آخری نبی اللہ کا وہی پیارا محبوب ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ عقیدہ توحید کا اعلان کر رہے تھے، عقیدہ توحید کا پرچار کر رہے تھے، اور عقیدہ توحید سکھا رہے تھے۔ ان کے سکھانے میں، ان کے پرچار کرنے میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بعد کے اندر بت پرستی کے اندر مائل ہو گئے۔ یہ بعد میں جو ہے انہوں نے اس کو اپنایا اور اپنے انبیاء کی توہین کی، نبیوں کی توہین کی، کتابوں کو پس پشت ڈالا، کتابوں کے احکام بدلے، اور وڈیرے کے لیے کوئی اور حکم، چھوٹے کے لیے کوئی اور حکم انہوں نے بعد میں کیا۔ لیکن اللہ کے نبیوں کی توحید جو ہے تبلیغ کے اندر کوئی شک نہیں، انہوں نے تبلیغ فرمائی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے کیا اعلان کرتے؟ ایک تو یہ اعلان ہے، پیدا ہوتے ہی جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے یہ بغیر جو ہے وہ خاوند کے بیٹا عطا کیا، تو حضرت جناب مریم پریشان ہوئی۔ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت جناب مریم پریشان ہوئی، اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، جب تم سے لوگ پوچھیں گے نا تو اس بچے کی طرف اشارہ کرنا، یہ بول کے بتائے گا میں کون۔ پریشان ہونے کی بات ہی نہیں، جواب تم نے نہیں دینا، اس چھوٹے بچے نے دینا ہے، یہ میرے نبی نے دینا ہے، میرے رسول نے دینا ہے۔ فرمایا تم پریشان نہ ہو، جاؤ اپنی بستی کے اندر لوگوں سے ملاقات ہو، لوگ پوچھے بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے آیا تو کہنا اس سے پوچھو۔ وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا آپ نے اشارہ فرمایا اس بچے سے پوچھ لو۔ جب لوگوں نے جو ہے وہ پوچھا کہ مریم تو جو ہے وہ پاک ہے اور تیرے ماں باپ بھی پاک ہے، لیکن ایسا کیسے؟ تو فرمایا اس بچے سے پوچھو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا تو حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گھوڑے کے اندر بولے۔ اب 2 دن کی عمر کے اندر آپ نے کلام فرمایا، اور آپ کی پہلی بات کیا تھی؟ آج عیسائیوں کو بھول گئی، پہلی بات کیا تھی؟
انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا کلام یہ تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرے بعد یہ جو ہے وہ عقیدہ توحید سے ہٹ جائیں گے اور کئی خدا بنا لیں گے، ایک ایک گرجے کے اندر کئی کئی بت بنے ہوں گے۔ فرمایا انی عبداللہ، میں بت پرستی کو ختم کرنے والا ہوں۔ انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں، یا جو ہے وہ جبریل خدا نہیں۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ بن گیا ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ تو یہاں پر ٹھہر کر ہم یا ذرا اپنے عقیدے کی جو ہے وضاحت کر دیں۔ کچھ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی، 40 سال کے بعد حضور کو نبوت ملی، کہتے نہیں سرکار کو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ یہ جو ہے یہ شان بیان ہو رہی، اسکولوں کالج کے اندر کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ 40 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 2 دن کی عمر میں اعلان کرنے میں نبی بن گیا ہے۔ اللہ کا نبی پیدا ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کا نبی پیدا ہوتا ہے، رسول بن کے آتا ہے، اور اس واسطے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ 2 دن کی عمر میں آپ نے فرما دیا میں نبی بن گیا ہے، اور حالانکہ ابھی کتاب بھی نہیں ملی تھی، فرمایا مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکا، میں تو مبارک بن گیا ہے۔ اینما کنت، جہاں کہیں بھی رہوں، زمین میں رہوں، آسمانوں میں رہوں، پھر جو ہے وہ حضور کے مزاج کے ساتھ رہوں، میں تو جہاں بھی رہوں مبارک ہوں۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے زکوٰۃ اور نماز کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، یہ نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جس کو ہاتھ چھوڑ گئے اور ڈھولکیاں بجانا شروع کر دی، طرح طرح کی چیزیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، فرمایا میری ماں بالکل پاکیزہ ہے اور میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں۔ یجعلنی جبارا شقیا، اور میں جو ہے وہ متکبر بن کے نہیں آیا، شقی بن کے نہیں آیا، بد نصیب بن کے نہیں آیا، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے عاجزی والا بنایا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی۔ تو اس واسطے ہمیں عقیدہ توحید پہ پکا رہنا ہے، اور یہ کرسمس اس پر عیسائیوں کو مبارکباد دینا، اور ہمارے سیاسی لوگ تو جو ہے ویسے ہی دین سے فارغ ہوتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں ان کے مندروں کے اندر، پھر سب کچھ کرتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، لیکن ہم نے بچنا ہے، اور ان کو بھی جہاں تک ہم بچا سکے بچانا چاہیے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کافر کو مبارکباد نہیں دیتا، اور پھر سمجھنا چاہیے کرسمس ہے کیا۔ یہ تو کئی نہ قرآن کے اندر ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، نہ کسی حدیث کے اندر، بلکہ یہ کئی سالوں بعد انہوں نے ویسے ہی بنا لیا کہ یہ 25 دسمبر ہم منائیں گے، کرسمس کے طور پر منائیں گے۔ تو اس واسطے ہمیں ان اپنے عقائد پر پہرا دینا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العزت ہمیں سمجھ